تو عزیزو، یہ تو یوسف کے ساتھ غیر قوموں نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. پوتیفر نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور جو جیل کا دروغہ تھا اس نے دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. لیکن اس کے بھائیوں کو اس کی وہ خوبی، وہ چیز کہ خدا اس کے ساتھ ہے، جس کے سبب سے اس کا باپ اسے پیار کرتا ہے، اس کو وہ دیکھ نہیں پائے. اور اس کی ریزن یہ ہے عزیزو کہ خدا کے کلام میں مسیح یسوع نے خود فرمایا. آپ دیکھیں میرے ساتھ، کھولے میرے ساتھ لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی 24 آیت میں. لوک چیپٹر 4 ورس 24 اٹ سیز، اور اس نے کہا، یعنی یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا. کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا. اور عزیزو، یہی نہیں بلکہ اگر ہم اسے دیکھیں تو خداوند یسوع کے ان الفاظ کو مرکز رسول جو ہیں وہ کچھ اور کھل کے لکھتے ہیں، کیونکہ لوکا جو تھے وہ ڈاکٹر تھے، اس لیے انہوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے بیان کیا. لیکن جو مرکز تھا، جو مقدس پطرس کا شاگرد بھی تھا جو، تو اس نے اس کو کیسے لکھا ہے؟ اس نے اس کو ایسے لکھا ہے، دیکھیں میرے ساتھ، مرکز 6 باب اور اس کی 4 آیت. انہوں نے کہا خدا کے کلام میں، یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا. نبی کہاں؟ اپنے رشتہ داروں، اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا. عزیزو، یہی سب کچھ یوسف کے ساتھ ہوا، اور آج بھی جیسا خداوند یسوع نے فرمایا کہ نبی اپنے وطن میں، اپنے لوگوں میں، رشتہ داروں میں اور اپنے گھر میں کوئی عزت نہیں پاتا. کوئی ان کو یعنی کہ بلکہ ان کو بے عزت کرتے ہیں سب لوگ، کیونکہ وہ اس میں ان کمزوریوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو بچپن میں سے ہوئی ہیں. آج بھی خدا کے بہت سارے ایسے خادم ہیں، خدا کے بہت سارے ایسے جو مبشر ہیں جنہیں خدا بہت قدرت سے استعمال کرتا ہے. وہ جب دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، دوسرے چرچز میں جاتے ہیں، بہت ساری گواہیاں سننے کو ملتی ہیں. خدا کے پاکرو کے سائنس اینڈ ونڈرز ان کی زندگی سے ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے وطن میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر میں آتے ہیں تو انہیں اس طرح سے کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. ان کے اپنے بچے انہیں اس طرح سے عزت پیار نہیں دیتے جس طرح کے وہ حقدار ہیں. ان کے جو ساتھی ہیں، جو خدمت گزار اس شہر میں جو خادم ہیں، وہ انہیں اس طرح سے لینا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی اپنی انا وہ ہرٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں وہ ساری خوبیاں جو خدا باپ نے ان خادموں میں رکھی ہیں ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. اسی لیے وہ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا اظہار مسیح یسوع کو بھی کرنا پڑا جب وہ اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں گیا. اور اس کے ساتھ کیسا رویہ انہوں نے کیا ہوگا کہ مرکز جو ہے وہ انجیل میں اس طرح سے لکھتے ہیں، اور لوکا جو ہے اپنی انجیل میں اسے اس طرح سے فرماتے ہیں کہ نبی اپنے وطن میں کبھی عزت نہیں پاتا، بلکہ اس کے بدلے میں مرکز کہہ رہے ہیں، مرکز کی انجیل میں وہ بتا رہے ہیں کہ خدا یسوع نے یہ کہا تھا اصل میں کہ بھئی وہ جو ہے، جو نبی اپنے وطن میں، اپنے
اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے گھر میں بے عزت ہوتا ہے۔ تو عزیزو، یہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یہی کیا اس کے ساتھ، خداوند یسوع کے ساتھ اس کے لوگوں نے ایسا کیا۔ آج کے دور میں بھی، اس لیے میں اب ان تمام خادموں کو جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کی سچ مچ خدمت کرتے ہیں، روح اور سچائی سے خدمت کرتے ہیں، جنہیں خدا قدرت سے استعمال کرتا ہے، جن کے ذریعے سے سائنس اینڈ ونڈرز ہوتے ہیں، جن کے ذریعے سے لوگ توبہ کر کے خدا کے پاس آ جاتے ہیں، جن کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، ایسے سب خادموں کو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سے خوش رہیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں، اس میں آپ کی قدرت نہیں ہے، اس میں آپ کے کام نہیں ہے، بلکہ یہ کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، جیسے یہاں یوسف کے ساتھ تھا۔ جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو جو کچھ آپ کرنے کو کھڑے ہو جائیں، چاہے کلام دینے کے لیے، چاہے ٹیچنگ کرنے کے لیے، چاہے دعائیں کرنے کے لیے، چاہے امپارٹیشن کرنے کے لیے ہولی اسپرٹ کے گفٹس کی، تو کون آپ کے ساتھ وہاں ہے؟ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کے شہر کے لوگ نہیں دیکھ پائیں گے اس بات کو، کیونکہ وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اور یہی یوسف کے گھرانے کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا۔ خیر، کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ہر تکلیف دہ جگہ پر پہنچ کر عزت پا جاتا تھا، مقبول ہوتا تھا وہ، اور لوگ اسے آگے بڑھا دیتے تھے، یعنی اس کی عزت افزائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یوسف دکھوں میں سے گزرا ہوگا، سوچیں جب سارا راستہ اس کو غلاموں کی طرح سے کھینچ کے گھسیٹ کے مارتے ہوئے لے گئے ہوں گے، اور جب اسے بیچا گیا ہوگا، اور پھر پوتیفر کے گھر میں پہنچ کر جب اس نے غلاموں کی طرح سے کام کیا ہوگا، ایک لاڈلا بچہ جو ماں باپ کے ہمیشہ قریب رہا ہو، جس کا باپ اسے اتنا پیار کرتا، دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتا، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ سوچیں ذرا۔ لیکن خدا اس کے ساتھ تھا اور وہ ایگزالٹیشن کی طرف گیا۔ اسی لیے اسی ایگزالٹیشن کے بارے میں زبور نویس داؤد جو ہے زبور 20 اور اس کی پہلی آیت میں لکھتے ہیں، بلکہ ہم پنجابی میں اسے گاتے، میں گا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودائے گا یعقوب دا خدا۔ جی ہاں عزیزو، آپ خادموں کی، آپ ایسے لوگوں کی جو خدا کی خدمت کر رہے ہو، جن کے ساتھ خدا باپ ہے، جن کے ساتھ ہے خدا، ان کی عزت خدا باپ نے بڑھانی ہے، انسانوں نے نہیں بڑھانی ہے۔ اور پوتیفر کی قید میں خدا نے اسے عزت بخشی، اور وہی جب وہاں سے آگے گیا قید خانے میں، تو قید خانے کے دروغہ نے اسے عزت بخشی۔ وہیں خدا نے ایسا انتظام کیا کہ فرعون کے دو جو سردار تھے، یعنی نان بھائیوں کا سردار جو تھا اور ساقی جو تھے اس کو میں پیش کرنے والے، ان کا جو دونوں قید میں آ گئے وہاں۔ اب جب دونوں وہاں پر قید میں آ گئے تو وہاں کیا ہوا؟ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے خواب دیکھے۔ جب انہوں نے خواب دیکھے تو جب یوسف وہاں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ وہ ایک مدت تک اس جیل میں یوسف کے ساتھ تھے، اور وہ یوسف کے ہاتھ میں تھے، اور یوسف ان کی لک آفٹر کرتا تھا اور ان کی خدمت بھی کرتا تھا۔ اسی لیے یوسف کو پتا تھا کہ وہ کب خوش ہیں، کب اداس ہیں، ان کو وہ بہت قریب سے جانتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ہیں دونوں اداس ہیں۔ انہیں آ کے پوچھا تم کیوں اداس ہو؟
تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی خواب دیکھے۔ عزیزو، یہاں یوسف کے ایمان کی بات آتی ہے۔ جی ہاں، یوسف کے ایمان کی بات آتی ہے۔ جو خواب دیکھنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ Nobody can interpret what we have dreamed۔ لیکن یوسف نے وہاں خدا کے نام کو جلال دیا۔ یوسف نے خدا کے نام کو جلال دیا۔ کیا کیا؟ اس نے کہا تعبیر کی قدرت، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ Isn't the God can interpret it? He got the power to interpret it۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خواب کی تعبیر کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ آپ کے خواب کو، جسے آپ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں سمجھتا، وہ اس کی تعبیر کر سکتا ہے۔ اور عزیزو، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یوسف نے خود نمائی سے گریز کیا۔ ہم میں سے بہت سارے خادم ایسے ہیں جب کلام دیتے ہیں یا غیر ملکوں میں جاتے ہیں یا جگہ جگہ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ٹھیک ہے؟ اور مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ ایک بھائی ہیں، بہت بڑے خدا کے خادم ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری اسٹیٹسٹک بتاتے ہیں، اتنے ہزار لوگوں کو ورڈ آف نالج دیا، اتنے ہزار لوگوں کو میں نے خدا کا کلام دیا، اتنے ہزار لوگوں نے توبہ کی، اتنے ہزار لوگوں نے شفا پائی، اتنے ہزار لوگوں کو نبوتی کلام پورا ہوا۔ وہ ساتھ میں لگاتے میں نے۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے فرق یوسف میں اور ہم میں۔ ہم جب آتے ہیں تو گواہی دینے کے ٹائم میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میرا یہ کام نہیں کہ میں آپ کے لیے کچھ کروں، کیونکہ میرا کچھ اور ہی کام ہے۔ لیکن عزیزو، یہاں یوسف کیا فرماتے ہیں؟ جناب یوسف نے کہا کہ کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے بتاؤ تمہارے کیا خواب ہیں، مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تو اس نے عزت جو تھی وہ آسمانی باپ کو دی۔ اور پھر 40 باب کی 12 اور 13 آیت میں ہم نے سیکھا کہ یوسف نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ساقی کے لیے بتایا کہ وہ جو 3 ڈالیاں ہیں وہ 3 دن ہیں، اور انگور نچوڑ کے جو آپ بادشاہ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کی بحالی ہے اس میں کہ تو اپنے عہدے پر پھر بحال ہو جائے گا۔ اور پھر 14 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں اس سے ایک کمزوری ظاہر ہوئی۔ جی ہاں، وہاں کمزوری کیا یوسف سے ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے اسے زیادہ عرصہ وہاں جیل میں رہنا پڑا، حالانکہ اس سے پہلے بھی شاید وہ رہائی پا سکتا تھا۔ اس سے کمزوری یہ ہوئی کہ اس نے خدا کی طرف سے نگاہ ہٹا کے، خدا کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا کے، اس شخص کو جس کی خدا نے اس سے خواب کی انٹرپریٹیشن بتائی تھی، جس کے بارے میں خدا باپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس کی طرف اس نے دیکھا۔ 14ویں آیت دیکھیں، پیدائش 40 باب کی 14 آیت، جینیسس چیپٹر 40 ورس 14۔ لیکن جب تو خوشحال ہو جائے، جی ہاں، یہ یوسف اس
ساقی کو کہہ رہا ہے، سردار ساقی کو، لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، مجھے یاد کرنا، جب تجھے بادشاہ بحال کر دے، بلا لے ان 3 دنوں میں، تو مجھے بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد کر لینا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا۔ مجھ سے کیا کرنا؟ مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے چھٹکارا دلوانا۔ اب وہ مہربانی کے لیے ایک انسان کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ ایک انسان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میرا ذکر جو ہے وہ بادشاہ سے کیا جائے، تاکہ بادشاہ مجھے وہاں سے کیا کرے؟ چھٹکارا۔ وہ چھٹکارے کے لیے بھی کس کی طرف دیکھ رہا تھا؟ یہاں جناب یوسف یہاں ایک مکمل طور پر انسانی جسم میں موجود ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو جس کے خواب کی تعبیر خدا نے اسے بتائی ہے کہ وہ رہا ہو کر پھر بادشاہ کے حضور ٹھہرنے والا ہے۔ خدا پر نگاہ رکھنے کی بجائے، خدا سے رشتہ قائم رکھنے کی بجائے، اس نے اس شخص پر اپنی امید لگا لی تھی۔ اور 23ویں آیت لکھتی ہے، جو اس چیپٹر کی لاسٹ ورس ہے، ورس 23، لیکن سردار ساقی نے یوسف کو یاد نہ کیا بلکہ اسے بھول گیا۔ جی ہاں عزیزو، ہم جب انسانوں پر نگاہ کرتے ہیں، انسانوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ ہماری بھلائیوں کو یاد نہیں رکھتے۔ جب ان کی ترقی ہو جاتی ہے، جب وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہم انہیں بھول جاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رشتہ بھی نہیں رکھتے، ہم انہیں یاد بھی نہیں کرتے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ اور یہی اس سردار ساقی نے کیا۔ اور یوسف کی امید کون تھا؟ سردار ساقی تھا۔ سردار ساقی کی طرف اس نے نگاہ کی اور کہا کہ جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، پلیز ڈونٹ فرگیٹ می، پھر میرے ساتھ مرسی کے ساتھ پیش آنا، ہیو مرسیفل آن می، اور پھر میرا ذکر فرعون سے کرنا، کس لیے؟ ڈیلیورنس کے لیے، رہائی کے لیے۔ عزیزو، ہم بہت دفعہ زندگی میں اسی طرح سے غلطیاں کرتے ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے ایسی توقعات لگاتے ہیں جس کی صرف اور صرف اجازت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا باپ سے مانگیں، خدا باپ کی طرف دیکھیں جو سب پر قادر مطلق ہے۔ یہاں یوسف کی یہی غلطی تھی، اور اسی لیے خدا کا کلام بتاتا ہے 41 باب میں، جینیسس چیپٹر 41 اس کی پہلی آیت میں، اور پورے 2 برس کے بعد، کتنے برس؟ 2 برس کے بعد فرعون نے بھی خواب دیکھا، اور پھر جب یہ خواب اس نے دیکھا، وہ ڈرا ہوا تھا، تو اس وقت ساقی کو یاد آیا۔ تو وہ جو 2 سال کا عرصہ تھا، اس میں اس ساقی نے اس یوسف کو، جناب یوسف کو یاد نہیں کیا، اور نہ ذکر کیا اس نے فرعون کے ساتھ کہ بھئی وہ بہت اچھا آدمی ہے، خدا سے بات کرتا ہے۔ بے شک آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، میں خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن ہم جب انسانی جبلت میں ہوتے ہیں تو ہم انسان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے 2 سال اور یوسف کو قید خانے میں رہنا پڑا۔
جلال اس نے خدا کو دیا کہ وہ تعبیر کر سکتا ہے، لیکن مدد کس سے مانگی؟ انسان سے مانگی۔ عزیزو، خدا کے کلام میں ایک بہت سخت آیت ہے، جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں تو لوگ اچھا بھی فیل نہیں کرتے ہو اس بات کو، لیکن ملعون ہے وہ شخص جو انسان کی طرف نگاہ کرتا ہے۔ اور میں، خدا معاف کرے مجھے، جناب یوسف کے لیے یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، آپ اور میرے لیے یہ بات کر رہے ہیں ہم، کیونکہ خدا کی نظر میں ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ملعون ہو جاتے ہیں، جب ہم انسانوں پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیتے کہ انسان میری مدد کرے گا، میرا بھائی میری مدد کرے گا، میرا بہنوئی میری مدد کرے گا، میرا سالہ میری مدد کرے گا، یا میرے باپ میری مدد کرے گا۔ نہیں، سارے رشتے، ساری دوستی، سب کچھ بیکار ہے جب ہم ان پر بھروسہ رکھنا شروع کر دیں، کیونکہ خدا کا ہاتھ ہٹ جاتا ہے، اور خدا کا ہاتھ ہٹ گیا۔ 2 سال اور انتظار کرنا پڑا یوسف کو۔ 2 سال کے بعد فرعون نے وہ خواب دیکھا اور خدا پر نگاہ کی، جب خدا نے اس پر نگاہ رکھی، خدا نے اسے بحال کیا، اور اس کی بحالی جو تھی وہ ایک ایسی تھی کہ وہ آگے بڑھ گیا، دوسرے درجے کا پورے مصر کا حاکم بن گیا تھا۔ اس لیے عزیزو، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نگاہ خدا پر لگائے رکھیں، اپنی سارے مسئلے خدا سے بیان کریں، اپنی ساری چیزیں خدا سے بات چیت کریں۔ اگر آپ کو دعا کرنے نہیں آتی تو پاک روح سے کہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں رومیو کے خط میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ رومیو کے خط 8 باب کی 26 سے 28 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی چاہیے، اس لیے پاک روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے۔ پاک روح ہمارے لیے دعا کرتا ہے، تو پاک روح سے کہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کوئی خادمین ایسے ہیں، آپ کے کلیسیا کے خادم ایسے ہیں، یا کوئی اور ایسے لوگ ہیں جو خدا کے حضور انٹرسیشن کرنے والے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ میرے یہ مسئلہ ہے، ہم اسے مل کے خدا کے حضور اٹھاتے ہیں، اپنے ایمان کے ساتھ جائیں، خدا ہی ہے جو آپ کی مدد کرے گا۔ نہ وہ خادم کر سکتے ہیں، نہ وہ انٹرسیسر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتا ہے آپ کی مدد تو وہ صرف اور صرف خدا باپ ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی طرف نگاہ لگانے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں اپنی نگاہ کہاں لگا کے رکھنی ہے؟ خدا کی طرف، خدا کی طرف آنکھیں لگا کر رکھنی ہے۔ اور خدا کے کلام بہت مشکل آیت ہے یہ سننے میں، لیکن فرماتا ہے زبور 27 باب کی 10 آیت، Psalm 27 verse 10 says، وہاں وہ یہ خدا فرماتا ہے، جب میرا باپ اور میری ماں مجھے چھوڑ دیں تو خداوند مجھے سنبھالے گا۔ ایسا ایمان ہمیں چاہیے۔ جب ہمارے ایسے رشتے جو اٹوٹ ہیں، جو ٹوٹ نہیں سکتے کبھی، اٹوٹ رشتے جو ہیں، ان سے زیادہ جو ہے ہماری خبر رکھنے والا، ہماری کیئر کرنے والا، ہماری مدد کے لیے تیار رہنے والا، وہ خداوند ہے۔ تو ہمیں اپنی نگاہ کس کی طرف لگا کے رکھنی ہے؟ خدا باپ کی طرف اپنی نگاہ لگا کے رکھنی ہے۔ اس سے مانگنے کی ضرورت ہے، اس سے لینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی طرف نگاہ رکھتے ہیں تو ہم انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم آگے نکل آتے ہیں۔ جسے میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس ٹیسٹیمنی کو شیئر کیا تھا کہ میں جب ایک خلیجی ملک میں کام کرتا تھا تو وہاں سے ایشین لوگوں کو کام سے نکال رہے تھے، ایک
کوئی اتوار کی بات، تو میرے ساتھی ایک تھا جو کہ ایک بہت کنزرویٹو ٹائپ کا جو بھائی تھا، مسلم بھائی تھا میرا. تو وہ میرے ساتھ میری گاڑی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ بھائی روشن، ہمارے تو گھر میں بچوں کی عادتیں خراب ہو گئی ہوئی ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اچھا کھانا کھا رہے ہیں، جب ہم یہاں سے نکال دیں گے ایک دم سے ہم کیا کریں گے جا کر؟ تو میں نے خداوند کے حضور، خدا کے خوف میں نے اسے یہ کہا، مجھے تیرا تو پتہ نہیں لیکن مجھے اپنا ضرور پتہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا خدا مجھے یہاں سے بہتر جگہ لے کے جائے گا اور اس کا انتظام یہاں سے زیادہ اچھا ہوگا میرے لیے. اور جب اس نے یہ میری بات سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا کہ آپ کا ایمان تو نبیوں کا سا ایمان ہے. یہ ایک غیر قوم کے شخص نے گواہی دی کہ آپ کا ایمان تو کیسا ایمان ہے؟ نبیوں کا سا ایمان ہے. میں اس پہ فخر نہیں کرتا، لیکن خدا نے مجھے وہاں استعمال کیا اس شخص کو بتانے کے لیے کہ ہمیں کس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا کہ میرا خدا میرے لیے ایک اچھا انتظام کرے گا، اور اس نے کیا. سو عزیزو، آپ اور میں خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں وفاداری سے. ہم ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں وفاداری سے اور اس پر نگاہ رکھتے ہوئے. سارا وقت اسی پر اپنی نگاہیں ٹکا کر رکھنے سے. انسانوں کی ہاتھوں کی طرف مت دیکھیں. انسانوں کی ہاتھوں کی طرف جب ہم دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تکلیف دہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم بھروسہ رکھتے رکھتے ڈس اپوائنٹ ہو کر ان رشتوں کو کھو دیتے ہیں. جیسے یوسف کے بھائیوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھو دیا، ایسے ہی ہم اپنے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں. اور کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہوتی ہے انسان کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں، تو پھر جب ہم انسانوں کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر خدا کا ہاتھ ہم سے اٹھ جاتا ہے اور ہمیں مشکلوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور کبھی کبھی ہم، بلکہ اکثر بہت سارے لوگ دکھوں سے گزر کر ہی سیکھتے ہیں. خدا ہمیں حلیمی سے، محبت سے، مرسی کے ساتھ سکھانا چاہتا ہے. آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی حالت یوسف کی طرح سے ہے. وہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، گرجے بھی جاتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں. آج خدا نے آپ سے کلام کیا ہے، آج خدا نے آپ سے بات کی ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہ اس پر لگا کے رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے دل کی ساری باتیں اسی کے ساتھ شیئر ہوں، انسانوں کے ساتھ نہیں. اور پھر دیکھیں خدا کا فضل پر فضل، فضل پر فضل آپ پر ہوتا چلا جائے گا.